کسی میرے بھائی بہن کو سحری کے کھانے کی ضرورت ہے، ہم سے آ کے سحری کا کھانا لے جائیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل نوجوان جو سحری میں آوازیں لگا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سحری لے جائیں۔ کبھی سبزی گوشت ہوتا ہے، کبھی چنے گوشت ہوتا ہے، کبھی دال گوشت ہوتا ہے۔ جناب آپ کی ٹیم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، جس انداز میں ابھی پکڑ کے یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سحری لے لیں، جس بھائی نے سحری کرنی ہے سحری لے لیں، جس انداز میں انڈے بیچے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ یہ اصل میں لوگوں کے حالات دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو یہ ہمارے وہ درد دل رکھنے والے بھائی ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ آج لوگ واقعتاً بہت پریشان ہیں، حالات ایسے ہیں، تو ہمارے ان بھائیوں نے آئیڈیا تھا ان کا کہ ہم انشاءاللہ یہ سحری پکائیں گے بھی اور تقسیم بھی کریں گے۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پر جا کر لوگوں کے یعنی محلوں میں مختلف ہم نے وارڈز بنائی ہیں، جو وارڈز ہیں ان وارڈز میں ہم یہ ہمارے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھانا لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ہر چوک میں ہر محلے میں جا کے آوازیں لگاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، ان کو بڑے احترام کے ساتھ یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور یہ آوازوں والا نسخہ کس طرح آپ لے کے آئے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اس کے لیے ماشاءاللہ یہ آئیڈیا سوچا تھا کہ جس طرح نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو ہم سحری کے لیے یہ کوئی ایسا انداز اپناتے ہیں کہ لوگ آئیں بھی اور ان کو عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، تو اس لیے ہم خود ان تک پہنچتے ہیں اور جا کے ان کے دروازوں کے باہر آواز لگاتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی خدمت میں سحری کا کھانا پیش کریں گے۔ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ترتیب شروع کیسے ہوتی ہے، شام سے لے کر سحری تک بتائیں۔ یہ جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں یا جو کچھ ابھی علاقوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے صبح سے لے کے یہ منڈی میں جاتے ہیں، یا کچھ بھائیوں کچھ مخیر ہمارے جو بھائی ہیں، یہ ہمارے صدر صاحب کھڑے ہیں جو بڑے بھائی، یہ عبدالعزیز صاحب، ان کی سرپرستی کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اس میں لوگ جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ ڈونیشن بھی دیتے ہیں، کچھ اور درد دل رکھنے والے ہیں، مخیر بھائی ہیں، وہ سارے مل کے یہ صبح ہم منڈی میں جا کے سامان پرچیز کرتے ہیں، پھر الحمدللہ یہ کھانا تیار ہوتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے سوچتے ہیں کہ آج ہم نے یہ بنانا ہے اور کل ہم نے یہ بنانا ہے؟ یہ بھائی ہمارا پورا مینیو تیار ہے، ہم نے پورا رمضان المبارک کا شیڈول بنایا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارا جو مینیو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ اس میں کبھی سبزی گوشت ہوتا ہے، کبھی چنے گوشت ہوتا ہے، کبھی دال گوشت ہوتا ہے، کبھی کوفتے اور چنے ہوتے ہیں، کبھی انڈے اور چنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پورے مہینے کا شیڈول ترتیب دیا ہوا ہے، جس طرح گھروں کے اندر کھانا بنتا ہے بالکل اسی انداز کے ساتھ ہم نے اچھا کھانا تیار کر کے روزانہ مینیو چینج کر کے بہترین تیاری کر کے ہم لوگوں کے ڈور سٹیپ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کھوڑیاں خاص کے جو علاقے کے لوگ ہیں، جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں، ان کا کیسا ری ایکشن ہوتا ہے جب یہ نکلتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں؟ یہ ابتسام بھائی شروع کے اندر شاید ہم نے سوچا تھا کہ رات کو ہم 3 بجے 3:30 بجے یہ سحری لے کے نکل جاتے ہیں ہمارے بھائی، تو شاید لوگ تنگ نہ ہوں، لیکن جب یہ ری ایکشن آیا لوگوں نے اس کے پر بہت اپریشیٹ کیا، لوگ اس کو بہت ماشاءاللہ محبت دے رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کو بہت احترام دے رہے ہیں اور ہمارے اس کام کی بہت تعریف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس علاقے کا کوئی ایسا بندہ جو سیاسی یا کوئی بڑا ہو، اس نے یہ چیزیں دیکھی اور آپ کو آ کے موٹیویٹ کیا کہ یار کمال ہو گیا؟ جی، ہمارے یہاں پر چوری ہارون اسماعیل صاحب ہیں، ہمارے سردار عابد جمال ڈوگر صاحب ہیں، چوری نعیم خوشی صاحب ہیں، اور یہ ہمارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے صدر صاحب ہیں، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کھڑیاں خاص کے، تو یہ سارے بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مسلسل کوآپریٹ کر رہے ہیں اور محبت دے رہے ہیں ہمیں۔ ہماری پوری جماعت نے یہ مشورہ کیا، ہم نے افطاری تو کرواتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ سحری کا بھی انتظام کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پورے پاکستان میں مرکزی مسلم لیگ کے یہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ آج 8ویں اس میں ایک اور یونیک آپ چیز لے کے آئے ہیں نا، آوازیں لگانا، سحری لے لیں، ہمارے پاس آپ کا پورا سامان ہے، پتہ نہیں کس طرح آپ آواز لگاتے ہیں، تو یہ آپ نے سارا سکھایا؟ یہ ہماری جماعت نے تقریباً کچھ دوستوں کو پریکٹس دی ہے، جیسے اذان ہوتی ہے، جیسے انڈے بیچتے ہیں، ویسے ہی پریکٹس کی دی ہے سب لوگ دوستوں کو بھی آواز لگانی ہے، لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، بس مختصر آواز میں انداز لگانی ہے، لوگ آئیں اور سحری لے کے اپنا روزہ رکھیں۔ ایک یونٹ ہے ہمارا
جس میں ہم کھانا بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 سے 8 پوائنٹ ہے جس میں کھانا پہنچاتے ہیں، پھر وہ دوست آگے محلوں میں یا وارڈ وائز وہ شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ کھڑیاں خاص میں کتنے جو ہیں پوائنٹ آپ کے چل رہے ہیں؟ تقریباً 7 سے 8 چل رہے ہیں۔ 7 سے 8۔ اور اس علاقے میں پورے کھڑیاں خاص میں کتنے بندے کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 50 سے زیادہ ہے۔ ثاقب بھائی، آپ میں نے دیکھے ابھی آپ آوازیں لگاتے ہیں اور گلی محلوں میں جا کے آپ اپنا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اور ہم نے پہلے بھی سنا، انہوں نے اپنی ساری کہانی بھی بتا دی، لیکن آپ کو جب انہوں نے بتایا کہ یہ آپ نے اس طرح جا کے تقسیم کرنا ہے تو کیسا لگا اور آئیڈیا کیسا لگا؟ یہ ہمارے مسئولوں نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے اور صدر نے بھی گائیڈ کیا تھا سارا، تو یہ آوازیں لگانی ہیں، ہر گھر سے ماں بہن نکلے ان کو ساری دینی ہے، آوازیں لگانی ہیں۔ دوسر بھائی، آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ بھی اسی طرح اسی انداز میں جاتے ہیں اور یہ جا کے آوازیں لگاتے ہیں۔ کیسا لگتا ہے جب آوازیں لگاتے ہیں، لوگوں کے گھر میں کھانا دیتے ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے، تو ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ پاک ہر بندے کو چنتا ہے اس کام کے لیے۔ جب آپ جاتے ہیں لوگوں کے گھر جا کے دروازہ نوک کرتے ہیں، پھر آپ سحری دیتے ہیں، کیسا ریئیکشن ہوتے ہیں ان کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ڈیلی جاتے ہیں اور دروازے نوک کرتے ہیں، مائیں بہنیں نکلتی ہیں، ان کو کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ تصویریں وغیرہ ویڈیو وغیرہ یہ اپلوڈ نہیں کرتے، تو ہر بندے کی جو ہے نا پرائیویسی ہوتی ہے، تو خاص کر کے جو ہے نا وہ بہت ہی خوش ہیں۔ آپ آوازیں لگا رہے ہیں، بڑی کمال کی آوازیں لگاتے ہیں، ہمیں بھی سنائیں گے؟ جی سنائیں کہ اسی انداز میں سنانی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی میرے بھائی کو سحری کے کھانے کی ضرورت ہے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، یہاں سے آ کے ہم سے سحری کا کھانا لے جائے، جزاک اللہ خیر۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا جب آپ نے دیکھا سنا بڑے افسردہ ہو گئے ہیں کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی، ایک دفعہ ہم سحری کا کھانا لے کے جا رہے تھے، تو ایک گھر کے نا ہم نے دروازہ نوک کیا کہ سحری کا کھانا لے لے۔ اچھا۔ تو صبح کا وقت ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے ہر طرف، تو جو آواز ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنائی دے جاتی ہے، جیسے ابھی سنائی دے رہی ہے؟ جی، اندر سے دور تک جا رہی ہے۔ اندر سے وہ عورت بولی کہ شکر ہے یہ آ گئے ہیں، نہیں تو ہم سحری کیسے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ بہت سے ہوئے ہیں، تو دل افسردہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اتنے برے حالات ہیں، لیکن ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے کہ ہم لوگوں تک اب سحری کا کھانا پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ساری رات جاگتے ہیں، شام سے لے کر پھر سحری تک آپ کام ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی تھکان محسوس نہیں ہوئی؟ جی دیکھیں، کام اتنا برکت والا ہے، اس کے اندر کوئی تھکان محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر جو ہمیں سارا دن تھکے ہوتے ہیں نا، جب یہ کام کرتے ہیں تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یہ اتنے برکت والا کام ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ کام کر کے، الحمدللہ۔